جی ناظرین، ویلکم ٹو another سب رنگ سیگمنٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ یو کے۔ آج ہم ایک اسپیشل سیگمنٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے سے بہت ساری بارشیں جو ہیں بہت سارے ملکوں میں جو ہیں انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی بارشیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ زحمت بن جاتی ہے۔ لیکن اس زحمت میں بھی ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے ملک میں جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ ہر سال ہوتا ہے، وہاں سیلاب آتے ہیں، اور یہی کہا جاتا ہے حکومتوں کی طرف سے کہ ہم یہ اقدام اٹھا رہے ہیں، وہ اقدام اٹھا رہے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کی اور E11 کی بات کرنے جا رہے ہیں، جو بارشوں نے وہاں پر تباہی مچائی ہے۔ کیا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ CDA ہے؟ کیونکہ CDA جو ہے وہ دیتا ہے اجازتیں سوسائٹیز کو پلاٹس بنانے کی اور ان کو فروخت کرنے کی، لیکن انفارچونیٹلی CDA خود بھی اور یہ سوسائٹیز والے جو ہیں، جو ندی نالے ہوتے ہیں، ان پر یہ پلاٹ جو ہیں ان کو بھرائی کر کے پلاٹ جو ہیں وہ بنا ڈالتے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک نقشہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے گا، یہ ایک نقشہ ہے، یہ دیکھیے، یہ 2006 آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرف، اور دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہے 2021 کا نقشہ۔ یہ 2006 کا جو نقشہ ہے میں ذرا بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیے گا کہ یہ ندی نالے جو ہیں، یہ جو بلو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ ندی نالے ہیں، اور اس میں سے پانی جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 2006 سے لے کے 2021 تک ان جگہوں کی، یہ جو نالے اور ندی ہیں، ان کی کیا حالت ہوئی ہے، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا یہاں پر کتنی کنسٹرکشن ہو گئی ہے، کتنی بلڈنگ، اور یہ جو ندی نالے ہیں ان کو بھرائی کر کے اس پر بھی انہوں نے کنسٹرکشن جو ہے وہ کر دی ہے۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا، آپ کو یاد ہے، بہت ہی بھیانک قسم کا زلزلہ آیا تھا، اور 2005 میں مارگلا جو ٹاور ہے اسلام آباد کا، وہ بھی کلاپس کر گیا تھا۔ میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، یہ اس کی حالت ہوئی تھی جب وہ کلاپس کر گیا تھا۔ لیکن کیا اس وقت کی جو کنسٹرکشن تھی مارگلا ٹاور کی، وہ بھی نالوں پر بنی ہوئی تھی؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ آج افتخار چودھری صاحب ساتھ ہوں گے۔ افتخار چودھری صاحب جو ہیں، مارگلا ٹاور جو ہے اس کے ساتھ بڑا ان کا تعلق ہے، کیونکہ ان کا فلیٹ تھا، لیکن فارچونیٹلی وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن فلیٹ کا جو کمپنسیشن ہوتی ہے وہ لینے کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی۔ اور یہ دیکھیے گا ایک تصویر، آفتاب شیرپاو صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے۔ آج ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا جو اسلام آباد CDA کے چیئرمین ہیں جناب عامر علی صاحب، ان کے پاس 2 پوسٹ ہیں، ایک تو وہ CDA کے چیئرمین ہیں، دوسرا وہ اسلام آباد کے کمشنر بھی ہیں۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور ایک اور شخصیت ہے، وہ ہیں جناب DC اسلام آباد، ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہ ہیں جناب حمزہ، ان کا کیا رول ہے اس سب سیناریو میں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور سیدھا ہم چلتے ہیں جناب اسلام آباد، ہمارے ساتھ افتخار چودھری صاحب لائن پر موجود ہیں۔ جی افتخار بھائی، السلام علیکم۔ جی افتخار بھائی، یہ سارا کیا کیس ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنا پانی جو ہے وہ ایک پاش ایریا میں E11 اسلام آباد میں آ گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ میں نے انٹرو میں تو کہا ہے کہ جی یہ CDA جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می۔ ایکچولی قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ جو CDA کی اتھارٹی ہے نا، سوسائٹیز کی اجازت دینا بنانے کا، یہ بنیادی طور پہ یعنی کاغذات جو جمع ہونے کے ساتھ لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کرنا، یہ پرائیویٹ پارٹی جو ہے وہ کرتی ہیں۔ اور اس سے پہلے CDA جو اپنا یہ یہاں پہ بنانا چاہ رہا تھا F12 یا آگے جو CDA نے کوئی لینڈ ایکوائر کرنی تھی۔ اب CDA کے ہی لوگ جو ہیں، یہ جو سوسائٹیوں کے آپ نے دیکھے کہ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں اور یہ پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ CDA از دا موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹ۔
اب آپ نے جو بات کی ہے 2006 کا مجھے نقشہ دکھایا اور پھر 2021 کا، تو بنیادی طور پر جتنے بھی سی ڈی اے کے جو چیئرمین گزرے ہیں اور رجسٹرار جو ہے ہمارے جو گزرے ہیں، جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے بائی ورچو آف اپوائنٹمنٹ رجسٹرار آف دا کوآپریٹو ہائی سوسائٹیز، تو یہ ڈی سی جو ہیں، یہ جو زمینوں کی الاٹمنٹس ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ابھی رنگ روڈ کا جو سکینڈل ہوا تھا زمین ایکوائر کرنے کے والے سے، یہ پر تو اسی طرح جو ان کی اجازت دی جاتی ہے سی ڈی اے کے، یہ ان کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. اور یہ رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ کیا یہ قانون کے مطابق جو سی ڈی اے، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بائی لاز ہیں، یہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ نالوں پر کنسٹرکشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اٹ مینس کہ سی ڈی اے کے ڈپٹی کمشنر، چیف کمشنر اور جو اپنا یہ ہمارے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ سی ڈی اے کا جو چیئرمین ہے وہ چیف کمشنر بھی ہے. اب مجھے یہ بتائیں قاضی صاحب کہ کیا چیئرمین سی ڈی اے کا عہدہ بہت کوئی ٹھنڈا عہدہ ہے یا بالکل اس میں کام نہیں ہوتا، اور چیف کمشنر کا عہدہ بالکل ٹھنڈا عہدہ کہ دو بڑے جو مائٹی عہدے ہیں، جو گریڈ 21 گریڈ 22 کے دو عہدے ہیں، وہ ایک ہی شخص کو دے دیے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو اس گورننس کا سوچنا چاہیے کہ ایک بندے کو آپ اس کی ایک کیپیسٹی، ہیومن کیپیسٹی ہوتی ہے، بے شک وہ بڑا لائق ہو، اس نے جو بھی کیا ہو، اس کی سید مہدی کا وہ بیٹا بھی ہو، یا اس کے علاوہ اس کی کیا کہتے ہیں کمپیٹنس ہو، ہر شعبے میں کمپیٹنس ہو، جو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو تمام جو امور ہیں چیف کمشنر کے اور ڈپٹی کمشنر اپنا چیف سی ڈی اے کے چیئرمین کے وہ دے دیے جائیں. اب جو رجسٹرار ہوتا ہے، رجسٹرار آپ دیکھ لیں 2006 سے لے کر 2021 تک، یہ 2006 کی بات ہے کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، مارلا ٹاور گر گیا تھا جس میں، اور مارلا ٹاور کا کیس میں نے پھر پرسو کیا تھا اپ ٹو دا سپریم کورٹ. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مارلا ٹاور کا ایک جو بلاک تھا وہ ایک کھڑا ہوا، بیچ میں سے 1.5 بلاک گر جاتا ہے. اب یہ جو 1.5 بلاک آپ کو گرا ہوا نظر آتا ہے قاضی صاحب، تو یہ وہ بلاک ہے جس کے نیچے نالا تھا. اب نالے کے اوپر وہ انہوں نے کنسٹرکشن کی ہوئی تھی. تو ہم نے پھر اس کیس کو میں نے پرسو کیا تھا اپ ٹو سپریم کورٹ میں بھی میں گیا تھا، اور اس کے بعد جو وہاں سے ہم نے کیس جیتا. اور یہ پہلا کیس ہے جو میرا خیال ہے جو کمپنسیشن ہم نے کلیم کی تھی 143 فیملیز جو ہیں ان کے لیے، یہ کیا کہتے ہیں، ہم نے وہ جو سپریم کورٹ سے ہم نے چیک لیے تھے اور ایک کسٹوڈین جج. یہ شیرپاؤ جو ہیں جی ان سر، کے ساتھ آپ ہاں یہ میں پارلیمنٹ کے باہر لے کر گیا تھا بیواؤں اور بچوں کو جلوس لے کر. ہم 3 سال تک روڈوں پر بھی پروٹیسٹ ایکٹیویٹی بھی کرتے تھے، پارلیمنٹ کے اندر بھی چلے جاتے تھے. یہ آفتاب شیرپاؤ صاحب ہیں جن کو ہم نے پھر وہ گاڑی سے نکالا تھا اس وقت کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کی تصویر ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں میری بحث ہو رہی ہے ان کے ساتھ. تو اللہ کا کیا ہوا 3 سال کے بعد ہم یہ کیس جیت گئے اور 143 فیملیز کو ہم نے کمپنسیشن لے کر دی. اور اس پر بڑے بڑے جو کیا کہتے ہیں جاپان سے، اٹلی سے، انگلینڈ سے جو ماہرین آئے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام آباد میں یہی ٹاور کیوں گرا اور درمیان سے کیوں گرا. آپ نے دیکھا کہ ایک جو ٹاور وہ کھڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کو وہ نہیں گرا، اور یہ درمیان سے یہ گر گیا. یہاں پہ تھی وہ ایک نالا تھا یا سٹریم تھی یا جو نیچرل وے آ رہا تھا. اب آپ دیکھیں کہ جو اسلام آباد کے جو اب 11 سیکٹر ہے، اب یہ جب بھی بارش ہوا کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے نیچرل اس کا وے آؤٹ کا، تو اس کے اوپر اگر آپ کرپشن کے ذریعے اجازت دے دیں اور اسے نوٹ کمائیں، وہ ڈی سی بھی نوٹ کماتا ہے. آپ 2006 سے لے کر آنورڈ جتنے بھی ڈی سی ہوں گے، جنہوں نے بھی اس میں دیا ہوگا، جو بھی رجسٹرار ہوگا، اب اس میں اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ اس قسم کے جو بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی جو انچارج ہیں سوسائٹیز کو اجازت دینے کے، کیا وہ انوالو ہے اس میں؟ دیکھیں وہ ان کا کام ہے. جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے جس کا حمزہ شفقات کی آپ نے وہ بات کی تھی، حمزہ شفقات جو ہے یہ رجسٹرار ہے بائی ورچیو آف اپوائنٹمنٹ ڈپٹی کمشنر کے، اور یہ سوسائٹیز کا رجسٹرار ہوتا ہے. اس کے نیچے دوسرے سرکل رجسٹرار ہوتا ہے مظہر علی اور دوسرے وہ. اور یہ بنیادی طور پہ اس کو سپریم کورٹ نے، بلکہ یہ عامر علی کو جو سی ڈی اے کا چیئرمین ہے اور چیف کمشنر ہے اسلام آباد کا، اس کو کہا گیا تھا کہ آپ نے فورینسک آڈٹ کروانا ہے.
اب 3 سال ہو گئے، یا 1 جولائی سے حمزہ شفقات کو 3 سال ہو گئے ہیں، اور آج تک اس کا جو فرینزک آڈٹ ہے، پراپر فرینزک آڈٹ نہیں ہوا سوسائٹیز کا. اب ظاہر ہے کہ سوسائٹیز پہ اگر 2 کام آپ دے دیں، سی ڈی اے کے چیئرمین بھی ایک عامر علی ہے اور چیف کمشنر بھی ہے، تو یہ کام ان کے لیے جو ہے وہ کہاں ہوگا؟ وہ کیا کرتے ہیں، عمران خان کو بلا لیتے ہیں اور وہ جناب بریفنگ ہو گئی ہے جی، اتنے پودے لگ گئے ہیں، اتنے اتر گئے ہیں پودے. تو وہ میرا خیال ہے اسلام آباد کے لیے کوئی سوٹیبل کام نہیں ہے. صرف اب میری اس وقت بات ہوئی تھی مونا لیزا سے، پروفیسر مونا لیزا تھی، وہ پاکستان کے اونلی ایک ایکسپرٹ تھی، سیسمولوجسٹ تھی، یعنی زلزلہ کے بارے میں وہ ماہر تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا، بلکہ ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیے تھے، انہوں نے اس وقت مجھے بتایا تھا کہ جناب اسلام آباد ایک فالٹ لائن پر ہے، اس پر کسی بھی وقت زلزلے بھی آئیں گے اور دوسرے معاملات بھی ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو زلزلہ آیا تھا، یہ جو اس طرح کر کے گری ہے بلڈنگ، یہ صرف یہی وجہ تھی کہ اس کے نیچے جو ہے کمپیکٹ نہیں تھی، زمین جو تھی وہ اس کے نیچے سے نکل گئی تو اوپر سے نیچے وہ گر گیا. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں، اس وقت بھی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ سی ڈی اے از دا موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹ. تو اور اس وقت کامران لشاری تھا چیئرمین سی ڈی اے. تو اس وقت جو ایک پھر رپورٹ بنائی تھی میں نے، جو جس میں یہ بھی شامل تھے ہمارے آرمی کے لوگ، میجر جنرل فاروق صاحب تھے، پھر ایف ڈبلیو والے تھے، پھر جو ہیوی ریبلڈ جو یہ ٹیکسلا کی جو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ٹیکسلا، اس کے ماہرین تھے. یہ سب نے مل کر ایک 1700 صفحے کی ایک رپورٹ بنی تھی. آج تک وہ رپورٹ ریلیز نہیں ہوئی. اس میں ڈٹرمن کیا گیا تھا کہ کون کون سے سی ڈی اے کے چیئرمین اور جو رجسٹرار تھے اس کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، یا ڈپٹی کمشنر تھے، تو وہ کون کون لوگ تھے. لیکن اس وقت کیونکہ زیادہ رول تو سی ڈی اے کا تھا، کیونکہ سوسائٹیز میں چلے جاتے ہیں یہ ڈپٹی کمشنر، لیکن یہ سی ڈی اے کا رول تھا، اس میں آج تک وہ رپورٹ نہیں ہوئی. پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ اسلام آباد کو سیف دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ عامر علی کے پاس بھی وہ رپورٹ پڑی ہوگی، چیف کمشنر اسلام آباد، اور سیکرٹری انٹیریئر کے پاس بھی پڑی ہوگی، ایف ڈبلیو کے پاس بھی پڑی ہوگی. تو اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام آباد میں جو وہاں ماگلا ٹاور گرا تھا اور جس نالے کے اوپر بنایا گیا بلاک گرا تھا، اس میں اس کے ذمہ دار کون کون تھے. اور اس وقت رمضان کھوکھر کو ہم پکڑ کے لائے تھے، وہاں ریڈ وارنٹ جاری کروائے تھے. افتخار چودھری صاحب تھے اور پرویز مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی تھی، اور کمپنسیشن کے سلسلے جو پھر ہم نے ایمیکیبلی وہ کمپنسیشن تو لے لی. لیکن بات آج کی ہے کہ آج یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ حکومت میں آنے سے پہلے یہی کہا تھا کہ میرٹ جو ہے اس کو میں ترجیح دوں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ میرٹ پہ نہیں لگائے گئے؟ دیکھیں، میرٹ کی بات نہیں ہے. خود جو اسد عمر ہے، جو جس کا یہ حلقہ ہے 11 کا، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد گیا ہے ادھر حلقے میں، ٹھیک ہے نا. تو خود وہ تو کام نہیں کرتا. دوسرے جو 3 ایم این ایز ہیں ان کے مسائل ہی ڈیفرنٹ ہیں. تو وہ ان کو توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ اسلام آباد کو سیف سٹی بنایا جائے. اور میرٹ کی آپ بات کرتے ہیں، اب اس دیکھیں کہ میرٹ کیا کریں گے. اب مجھے جناب آپ چیف ایڈیٹر لگا دیں، یا اس کا جیو کا بھی، اس کے ساتھ مجھے چیف ایڈیٹر لگا دیں اے آر وائی کا بھی، اور اس کے بعد مجھے چیف ایڈیٹر لگا دیں کسی تیسرے چینل کا. میں جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہوں، جتنا مرضی کمپیٹنٹ ہوں، کیا مجھے بتائیں کہ کیا میں تینوں یا 2 جو اتنے بڑے پورٹ فولیوز ہیں، کیا میں اس کو ہولڈ کر سکتا ہوں؟ یہ امپاسبل بات ہے. چاہے اس در آپ سقراط کو بٹھا دیں، ارسطو کو بٹھا دیں، تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ اسلام آباد کو سیف سٹی کیسے بنایا جائے. یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے سال پھر فلڈ آئے گا، اس سے برا فلڈ آئے گا، کیونکہ نالوں کے اوپر بنے ہوئے. اور پچھلے دنوں یہاں صرف سوال جو ہے وہ اسلام آباد کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو پورے پاکستان کو سیف بنانا چاہیے. سر دیکھیں نا، اسلام آباد کو موسٹ سیف سٹی سمجھا جاتا تھا کہ جی پہاڑوں پر ہے، پانی آیا تو نیچے نالوں میں نکل جائے گا، وہ جو نیچے والے ہیں وہ ان کو پرابلم ہوگا، جو دریا کے نیچے سما گارڈن میں پڑتا ہے، سما ریور میں پڑتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے ہم نالوں پہ روتے ہیں کہ جی کراچی کے نالوں کے اوپر وہ جناب انکروچمنٹ ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے جناب آج بھی وہ پانی جب آتا ہے تو وہ تو بہت زیادہ آتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی ہو جاتا ہے. تو بلاول صاحب کے
آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ لندن میں بھی بڑی بارش ہوئی ہے، اور لندن کے جو انڈر گراؤنڈ ہیں، بعض انڈر گراؤنڈ ان میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ چائنا میں آپ دیکھ لیں کتنی بارش ہوئی ہے، وہاں کیا تباہی آئی ہے، اور اسی طرح اٹلی میں، بیلجیم میں، جرمنی میں۔ تو یہ قصور جو ہے کیا اتھارٹیز کا ہے اس میں بھی؟ سر نہیں دیکھیں، ایک تو نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے، ہم سمجھ لگتی ہے کہ جو آ گیا ہے، لیکن یہ جو پانی آ رہا ہے کوئی دریا کا پانی تو نہیں تھا نا، ادھر کوئی دریا تو نہیں ہے نا جو جس کے پہاڑ کے اوپر سے پانی کیسے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو نالا جو نیچرل نالے اس کی وجہ سے بات، یہ بات اگر نیچے کہیں ہوتی، سندھ کی بات ہوتی، کوئی دریا جو ہے اس کا کنارہ ٹوٹ جاتا ہے یا بڑی نہر ٹوٹ جاتی ہے، اس وقت وہ زیر آب آتے ہیں، وہ ڈیمز بنے، یہ تو پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر تو آپ کہیں کہ جی وہ کیٹو پہاڑی جو ہے وہ سیلاب سے ڈوب گئی ہے، تو بات کچھ سمجھ نہیں لگے گی ہمیں، یا کل کو وہ آپ کہیں گے جی وہ ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے وہ پہاڑ میں وہ اس میں سیلاب آ گیا۔ تو یہ جو پانی ہے یہ تو بارش کا ہی پانی ہے، یہ کوئی دوسری جگہ سے تو ریلا نہیں آیا، یہ ایکچولی رکا ہوا تھا پانی، اور اس کے E11 میں سیوریج سسٹم ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ دو جو لوگ فوت ہوئے، ایک ماں اور اس کا بچہ، تو اس کے مرڈر کی کس پر کو کہتے ہیں کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کریں؟ تو یہ جو لوگ ہیں ہمارے، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں سی ڈی اے کے، اور جن لوگوں نے اس قسم کی اجازت دی ہے۔ اب یہ جو حمزہ شفقات یہ کہہ رہا ہے کہ جناب والا ہم انکوائریاں کر رہے ہیں، تو انکوائریاں ہو رہی ہیں، اس میں ہوگا کیا؟ وہ اس میڈیکل ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو ہوگا اونر ہوگا، وہ بلائے گا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ پراپر ہم نے اجازت لی تھی سی ڈی اے سے، ہم نے وہ آ کے چیک کروایا تھا، ہم نے وہ چیک کروایا تھا، پھر معاملہ جو نا مٹی پاؤ، جو بقول ہمارے چودھری صاحب ہیں سجا صاحب، ان کے وہ مٹی پاؤ والا پروگرام ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایسے ہوا ہے، ہمارا جو مارلا ٹاور کا کیس تھا، ہم نے جیت لیا، سب کچھ ہو گیا، جب وہ جیت گیا، جب ہو گیا، وہ رپورٹ انہوں نے روک لی، ٹھیک ہے نا، یہ کرپٹ سی ڈی اے کے جو چیئرمین ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان لوگوں کو مطلب جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نہیں کریں گے، جب تک آپ مینجمنٹ اسلام آباد کی صحیح نہیں کریں گے، ایک بندے کو دو بڑے بڑے عہدے نہیں لیے جائیں گے، ان کو رسپانسبلٹی صرف بوٹے لگانے کے لیے نہیں ہوگی۔ یہاں پر لینڈ گریبنگ اتنی ہو رہی ہے جس کا انتہا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے لینڈ گریبنگ پر بھی پروگرام کیا تھا اسلام آباد میں، آپ کو پتا ہے کہ ہم 2-3 کیسز ہوئے ہیں۔ وہ اچھی بات ہے کہ جو پولیس ہے اس میں ایکٹیولی رول پلے کر رہی ہے، اور اس میں جو 1-2 کیسز میں نے دیکھا ہے جس میں فرد کاظمی صاحب ایس پی ہیں، اور ایس ایس پی جو ہیں جو سید مصطفیٰ تنویر، انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا۔ لیکن میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، آج پھر یہ بات ہوئی ہے کہ جی جناب تھانوں میں کیمرے لگا دیے جائیں، اس میں یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، لیکن سلوشن اس کا کیا ہوگا کہ جب آپ نالوں کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز بنائی ہیں، چھوٹی بلڈنگز نہیں ہیں، آپ ادھر دیکھیں، آپ نے گاڑیاں آپ کو یہ نظر آئیں گی وہ فلوٹ کرتی ہوئی، اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے جاپان میں کوئی سونامی آ گئی ہے سمندر کے اندر، تو پورا وہ بہا کے لے گیا ہے۔ تو ہمیں جو مسلسل ان چیزوں کو اوپر توجہ دینی چاہیے، اور اس کا کوئی جو پلان تھا اسلام آباد کا اوریجنل پلان تھا، اس میں جو انکروچمنٹس تھی، لینڈ گریبنگ جو تھی، وہ ان کو ختم کرنا چاہیے۔ جی کئی صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ افتخار بھائی آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ اور ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ اب لگائے جائیں وہ کچھ میرٹ پہ ہوں اور آنےسٹ قسم کے لوگ ہوں، لیکن ہماری پبلک جو ہے اس کی بھی بہت ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر یہ جو سوسائٹیاں بنانے والے ہیں ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ جو سیوریج کا سسٹم ہوتا ہے، نالے ندی جو ہوتے ہیں ان کو بھرائی کر کے پلاٹ بنا کے فروخت نہ کریں۔ اس میں سر میں آخری بات میں بس کر دوں، آپ پہ کریں، اس میں 2 سی ڈی اے کے چیئرمین گرفتار ہوئے ہیں ابھی، ایک 2-3 دن پہلے فرخند صاحب ہوئے ہیں انجینئر، اور اس سے پہلے امتیاز عنایت الہی، وہ بھی سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں، وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک کامران صاحب تھے، وہ ممبر تھے، اور ایک اور جو ہے وہ ڈی سی، جو امتیاز عنایت الہی جو ہے وہ 2 دفعہ اسلام آباد کے ڈی سی بھی رہے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ سلیکٹو جو احتساب ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوتا ہے، جو مین لوگ جتنے بھی ہیں ان سب کا جو ہے احتساب ہونا چاہیے۔ اور پچھلے سال بریگیڈیئر اجاز صاحب جب انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر یہ امینڈمنٹ لائے تھے قومی اسمبلی کے اندر کہ جناب اگر ڈی سی یا کوئی سرکاری افسر ہاؤسنگ سوسائٹی کی کرپشن میں شامل ہوا تو اس کو بھی اسی طرح سزا ہوگی جس طرح یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو
جو بنانے والے کہ اس کے اندر جو مینجمنٹ سوسائٹی ہوتی ہے جو ممبرز کی ہوتی ہے وہ اگر کرپشن کریں, اور ملک دین جو ایک سرکل رجسٹرار ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا اس معاملے میں. تو ہوتا ہے لیکن سلیکٹو. تو میرا یہ موقف ہے, آخری بات میں کر رہا ہوں کہ کم از کم یہ احتساب کرنا چاہیے, چاہے موجودہ ڈی سی ہے, چاہے پچھلے ڈی سی ہیں, چاہے موجودہ چیئرمین ہے یا پچھلے چیئرمین. تھینک یو ویری مچ سر. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ افتخار بھائی, تھینک یو ویری مچ. یہی تھا آج کا سیگمنٹ. اور دیکھیں ہمارے جو یہ تحریک انصاف کی جو اب حکومت بنی ہوئی ہے, 3 سال ان کو ہو گئے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ میرٹ پہ سب کام ہوں گے, لیکن لگتا نہیں ہے. پتہ نہیں شاید اتنے عرصے کا گند جو ہے وہ صاف کرتے کرتے کچھ ٹائم لگے, لیکن ہم امید کرتے ہیں جو ابھی ہمارے پرائم منسٹر ہے جناب عمران خان صاحب, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے اداروں میں جن کا تعلق پبلک کے ساتھ ہو, پبلک سیفٹی کے ساتھ ہو, ان میں کم از کم میرٹ جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا, اور اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا. یہ یوٹیوب چینل ہے سب رنگ یو کے, اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں, اور جو کامنٹس ہوتے ہیں وہ آپ ضرور دیا کریں. پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے, کیونکہ ہمیں بڑی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہم پروگرام بہتر سے بہتر بنا سکیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.